بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حرام کمائی کا نتیجہ۔ دنیا میں حرام کمائی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور آخرت میں حرام کمائی کا ایک بندے کو کیا صلہ ملتا ہے۔ ایک حدیث طیبہ ہے جو مسلم شریف کے اندر اور ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، اور اس کو روایت کرنے والے رسول اللہ کے سب سے بلند پایہ صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ رسول اللہ نے پوچھا ہے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی درم و دینار نہ ہو، یعنی کوئی روپیہ پیسہ نہ ہو، اور ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی ساز و سامان نہ ہو، مال و منال نہ ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کے سمجھایا، فرمایا میری امت میں سے جو مفلس شخص ہیں وہ یہ نہیں ہیں جن کے پاس درم و دینار نہ ہوں، میری امت میں سے مفلس اشخاص یہ نہیں ہے کہ جن کے پاس مال و منال نہ ہو، دنیاوی سامان زیست نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہے، کل جب وہ قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس اس کی نمازیں بھی ہوں گی، اس کے پاس روزے بھی ہوں گے، اس کے پاس زکاتیں بھی ہوں گی، یعنی یہ سارے نیکی کے کام دنیا میں اس نے کیے ہوئے ہوں گے، اور بڑا باری اس کا نامہ اعمال ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے حبیب نے اس کے 5 عیوب بھی گنوائے کہ یہ 5 عیب بھی دنیا میں اس کے اندر پائے جاتے تھے۔ پہلا عیب کیا تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا میں اس نے کسی کو گالی نکالی ہوگی۔ دوسرے نمبر کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا میں اس نے کسی کے اوپر بہتان باندھا ہوگا۔ تیسرے نمبر کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا میں اس نے کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، یعنی حلال اور حرام کی تمیز اس کے نزدیک نہیں ہوگی، جس طرح کا مال ملا جہاں سے ملا ہڑپ کرنے کی اس نے کوشش کی، نہ یہ دیکھا کہ یہ رشوت کا مال ہے، نہ یہ دیکھا یہ حرام کا مال ہے، نہ یہ دیکھا یہ سود کا مال ہے، بس اس نے دولت کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ اب دنیا میں اس نے کئی لوگوں کے حقوق کھائے ہوں گے، کئی لوگوں کے ناحق اس نے اموال کھائے ہوئے ہوں گے۔ آگے چوتھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا عیب بیان فرمایا کہ اس نے کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، یعنی وہ قاتل بھی ہوگا۔ اب روپے پیسے کی کثرت تھی، اب جو ادارے تھے وہ اس کے سامنے بے بس تھے، وہ لوگوں کو قتل کرتا، اپنے روب داب اپنے منصب کی وجہ سے نکل جاتا، غریب لوگ پوچھ ہی نہیں سکتے تھے کہ تم نے ہمارا قتل کیوں کیا۔ اور 5ویں نمبر کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی کو اس نے مارا پیٹا ہوگا، اپنے اس ذمہ داری اور اپنی اس چودراہٹ کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے بہت سے لوگوں کو ویسے ہی مارا پیٹا ہوگا، لیکن اس کے سامنے کوئی اف کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 5 عیوب اس کے گنوائے، فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا، جب میدان عدل کو سجایا جائے گا، جب ترازو کو میدان محشر میں لایا جائے گا، تو یہ سارے مظلوم بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اور عرض کریں گے مولا آج تو ہمیں تو انصاف دے، دنیا کی عدالتوں سے تو ہمیں انصاف نہ مل سکا، دنیا کے قاضیوں نے تو ہمیں انصاف نہ دیا، لیکن مولا آج تیری بارگاہ ہے، آج کوئی ظالم بچ نہیں سکتا، آج ہر مظلوم کو اس کی حق رسی عطا کی جائے گی، مولا ہمیں آج انصاف چاہیے، اس کے علاوہ ہم تجھ سے اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت دیکھیں گے اس کے نامہ اعمال کی طرف، اس کے نامہ اعمال میں روزے بھی ہوں گے، اس کے نامہ اعمال میں نمازیں بھی ہوں گی، اس کے نامہ اعمال میں زکاتیں بھی ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت جتنا جتنا اس نے کسی مظلوم کے اوپر ظلم کیا ہوا ہوگا، تو اللہ اتنی نیکیاں لے کے ان مظلوموں کے اندر جو کھڑے اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہوں گے ان کے اندر تقسیم فرما دیں گے۔ لیکن پھر بھی کچھ مظلوم ایسے بچ جائیں گے کہ جن کو ابھی تک ان کا حق نہ ملا ہوگا، تو اللہ رب العزت کیا کریں گے، ان مظلوموں کے گناہوں کو لے کے یہ جو بندہ بظاہر پہلے نیک تھا، جس کے پاس نمازیں بھی تھی، روزے بھی تھے، زکاتیں بھی تھی، اب وہ تو ختم ہوگی، وہ تو مظلوموں کے اندر بانٹ دی گئیں، اب ان مظلوموں کے گناہ لے کے اس کے سر کے اوپر لاد دیے جائیں گے،
اور اس کو جہنم کے کنارے کھڑا کر کے اس کو جہنم میں دھکا دیا جائے گا، اور اس طرح یہ اپنے اس عبرتناک انجام سے دوچار ہو جائے گا۔ تو یہ دنیا ہے، اس دنیا میں کوئی اپنی کرسی کے زوم میں، کوئی اپنے مال و منال کے زوم میں، کوئی اپنے بزنس اور پراپرٹی کے زوم میں مبتلا نہ رہے۔ اگر وہ ظلم کرے گا تو اللہ رب العزت اس ظالم کو کل بروز قیامت ضرور بضرور اس کے کیے ہوئے عملوں کا سزا بھی دیں گے اور مزہ بھی چکھائیں گے۔ اور دوسری حدیث طیبہ جو نہایت ہی عبرت انگیز ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، یعنی اگر کسی نے اپنے بھائی کے اوپر ظلم کیا ہے، خواہ اس کا سگا بھائی ہے، خواہ اس کا دینی بھائی ہے، مسلمان ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دنیا میں ہی وہ اپنے بھائی سے اپنا حق معاف کروا لے، کیونکہ قیامت کے روز یہ درم و دینار یعنی روپے پیسے نہیں چلیں گے کہ آپ اچھا وکیل کر کے آپ بچ جائیں گے، آپ آگے پیسے کھلا کے بچ جائیں گے، نہیں، اگر حق ہے تو معاف کروا لو، اگر نہیں کرو گے تو پھر تمہارا یہ روپیہ پیسہ پراپرٹی کل قیامت کے دن تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ فرمایا اگر اس ظالم کے کچھ نیک اعمال ہوں گے تو وہ نیک اعمال اس مظلوم کو اٹھا کے دے دیے جائیں گے، اور اگر اس کے نیک اعمال کا ذخیرہ نمازیں روزے حج زکاتیں ختم ہو جائیں گی تو پھر اس مظلوم کے گناہ اٹھا کے ظالم کے سر کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ تو وہ عدل کا دن ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے آج ہی مجھے اور آپ کو ان سارے مظالم سے بچنے کا، اور اگر ظلم کیا ہے تو اس ظلم کو معاف کرا لینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ کیوں کہ وہ لوگ جو آج مال زر کی تلاش میں دیوانہ وار پھر رہے ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے دن ہے کہ رات، وہ نہیں دیکھ رہے کہ حلال ہے یا حرام، وہ نہیں دیکھ رہے کہ غریب ہے کہ امیر، ہر کسی سے وہ مال بٹورنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہوگا کل قیامت کا جب دن ہوگا، یوم التغابن، سورہ تغابن کے اندر اللہ نے اس دن کو تغابن کے نام سے یاد فرمایا ہے، یعنی وہ جب گھاٹے والا دن آئے گا تو اس دن انہیں پتہ چلے گا کہ یہ جو ہم کام کرتے رہے یہ تو ہمارے کسی فائدے اور کام کے نہیں ہیں، اصل کام تو وہی تھے یا وہی ہیں جن کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا، ارشاد فرمایا تھا۔ ایک نہایت ہی مشہور و معروف بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا شیخ علی متقی عارف باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ اپنے زمانے کے اللہ کے ولی تھے، نہایت ہی نیک اور نہایت ہی متقی قسم کے شخص تھے۔ یہ اپنے زمانے کے ایک اللہ کے ولی کا واقعہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں ان کا یہ معمول تھا کہ وہ جو کچھ کماتے تھے اس کے 3 حصے کرتے تھے۔ ایک حصہ اپنی ذات کے اوپر خرچ کرتے تھے، ایک حصہ اپنے آل و عیال کے اوپر خرچ کرتے تھے، اور جو تیسرا حصہ ہوتا تھا وہ اس کو فقراء اور مساکین کے اندر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ بالفرض اگر 90 روپے کمائے ہیں تو اس میں سے 30 روپے اپنے لیے، 30 روپے آل و عیال کے لیے، اور 30 روپے جو ہے رائے خدا میں روز وہ صدقہ و خیرات کر دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح ہوا کہ ایک دن ایک نہایت ہی امیر و کبیر شخص ان کی بارگاہ میں آیا، جس کا بڑا نام تھا، جس کا بڑا مقام تھا معاشرے کے اندر۔ آ کے کہنے لگا حضور بات یہ ہے میں نے اپنے مال میں سے بڑے صدقے، بڑے خیراتیں، بڑی زکاتیں نکالی ہوئی ہیں، آپ مجھے کسی ایسے شخص کا پتہ بتا دیں جو صحیح معنوں میں لاچار ہو، مسکین ہو، حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو، میں اپنے صدقے کے اور یہ زکوٰۃ کے جتنے پیسے میں نے نکالے ہوئے ہیں اس کے حوالے کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے بھی کچھ ثواب مل جائے اور جو ضرورت مند ہے اس کی حاجت بھی پوری ہو جائے۔ تو وہ جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تمہاری جو کمائی ہے وہ حلال کی نہیں، وہ حرام کی ہے، تو پہلے اس طرح کرو جا کے اپنی کمائی، اپنا سورس آف انکم اس کو چینج کرو، حلال کمائی جو ہے کمانا شروع کرو، تو پھر جب تم صدقہ اور خیرات اس میں سے نکالو گے تو وہ صدقہ اور خیرات حاجت مند اور ضرورت مند تک ضرور بضرور پہنچے گا۔ اس نے کہا شاید یہ مبالغہ کر رہے ہیں اور میری بات کو صحیح طرح سمجھے نہیں ہیں، میں ان سے کیا کہنا چاہتا ہوں، یہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تم دینا ہی چاہتے ہو تو جاؤ بازار میں دیکھو، اگر تمہیں کوئی اس طرح کا بندہ نظر آ رہا ہے، اس طرح کا فقیر تم دیکھتے ہو جو حاجت مند ہے صحیح معنوں میں، تو اس کو اپنے پیسے دے دو۔ اس نے اپنے پیسے اٹھائے، باہر بازار میں نکلا، اس نے دیکھا ایک شخص ہے، آنکھیں بھی نہیں ہیں، بوڑھا ہے، کمر اس کی جھکی ہوئی ہے اور محنت مزدوری بھی نہیں کر سکتا، تو اس کو بڑا اس کے اوپر رحم آیا، دل میں
جو رحم کے جذبات تھے وہ ٹھاٹھے مارنے لگے۔ یہ گیا اور جا کے اس کے جو اس نے اپنا وہ لگایا ہوا تھا ٹھیا وغیرہ، اس پہ سارا سامان اور مال و منال جتنا بھی تھا سارا رکھ دیا اور چلا گیا۔ اب رات گزاری، صبح دوبارہ جب شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جب یہ رستے میں سے آ رہا تھا تو اسی فقیر کے پاس سے گزرا جس کو کل اس نے بہت سارے پیسے دیے تھے۔ وہ دوسرے شخص کے پاس کھڑا اپنے رات کا مواجرہ سنا رہا تھا کہ کل ایک مالدار شخص نے مجھے بڑے پیسے دیے، تو فلاں جو واج شخص ہے جس کا شراب خانہ ہے، تو میں اس کے ساتھ چلا گیا تھا رات کو شراب خانے میں، اور جتنے پیسے تھے ساری رات میں شراب پیتا رہا، موج مستی کرتا رہا۔ اب جب اس نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی تو یہ بات سن کے یہ شیخ کی بارگاہ میں آیا اور ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ میرا جو صدقہ اور خیرات کا مال تھا وہ تو ایک غلط کام میں ضائع ہو گیا۔ اب جب شیخ نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اگر تم رزق حلال کماؤ گے تو رزق حلال کمانے کی وجہ سے تمہارا جو مال ہوگا وہ اللہ پاک ضرورت مند تک پہنچائیں گے۔ یہ لو، یہ میرا ایک درہم ہے، میں نے حلال کا کمایا ہوا ہے، جاؤ جا کے جو ہی تم میرے دروازے سے باہر قدم رکھو گے جو پہلا شخص تمہیں نظر آئے اس کو تم نے یہ دے دینا ہے۔ اب وہ شخص اس درہم کو اٹھاتا ہے، باہر نکلتا ہے، دیکھتا ہے ایک بڑا سوٹڈ بوٹڈ آدمی جو بظاہر شکل سے اچھا کھاتا پیتا جو گھرانے کا معلوم ہو رہا تھا وہ جا رہا تھا۔ اب اس نے پہلے تو کچھ جھجکا کہ یہ تو بندہ محتاج مجھے نظر نہیں آتا، لیکن پھر شیخ کا حکم تھا، وہ درہم اٹھایا اور اس کو دے دیا۔ اب اس بندے نے بھی کچھ انکار نہ کیا، وہ ایک درہم لے لیا، جیب میں ڈالا اور اپنے راستے چل دیا۔ یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا کہ دیکھوں کہ یہ بندہ کہاں جاتا ہے۔ تو وہ ایک کھنڈر کے اندر گیا، کھنڈر کے اندر جا کے اس ویرانے سے نکل کے دوسرے راستے سے باہر ہوا اور اپنے راستے کے اوپر چلنے لگ گیا۔ یہ بھی کھنڈر کے اندر داخل ہو گیا، کیا دیکھتا ہے اور تو کوئی چیز نظر نہ آئی، صرف ایک کبوتر جو مرا ہوا تھا وہ اس کو وہاں پہ پڑا ہوا نظر آیا۔ اب اس نے دیکھا اور دیکھ کے یہ نکلا کھنڈر سے باہر، دوڑ کے اس بندے کے دامن کو پکڑا، کہا میں بڑے امتحان میں ہوں، تم مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ بظاہر تو تم مجھے کھاتے پیتے گھرانے کے لگ رہے ہو۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ کچھ وقت ہوا میرے مالی حالات دگرگوں ہو گئے تھے اور بچے کئی دن سے بھوکے تھے، آج ان کا بلکنا سسکنا مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں ان کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہوں۔ تو یہی مجھے کبوتر جو ہے مرا ہوا یہاں ملا تھا، تو میں نے کہا چلو اسی کو لے جاتے ہیں اور گھر میں اسی کو ذبح کر کے جو ہے اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں تاکہ کچھ ان کی بھوک میں کمی ہو سکے۔ تو اللہ نے اسباب پیدا فرما دیے کہ تم نے مجھے ایک درہم دے دیا، تو جب مجھے حلال کا مال میسر آ گیا تو پھر میں نے اس حرام کے جو کبوتر ہے اس کو پھینک دیا اور کہا چلو اس ایک درہم سے روٹی وغیرہ اپنے گھر کے لیے خرید کر لے کے جاتا ہوں۔ اب وہ بندہ یہ بات کہہ کے چلا گیا، یہ دوڑا دوڑا شیخ کی بارگاہ کے اندر جب پہنچا تو شیخ نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا حقیقت یہی ہے کہ اگر مال حلال کا ہو تو وہ اچھی جگہ پہ لگتا ہے اور اگر مال حرام کا ہو تو وہ ہمیشہ بری جگہ پہ لگتا ہے۔ تو یہ بات مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو حرام کا مال ہے وہ اگرچہ شکلیں تو انسان کی بظاہر اس دنیا میں نہیں بگاڑتا لیکن انسان کی نسلیں ضرور بگاڑ دیتا ہے۔ جس اولاد کے لیے وہ دن رات حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر کماتا ہے، وہ اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو ان پیسوں کو انہی عیاشیوں میں لٹا دیتی ہے جس طرح ان کے باپ نے عیاشیوں سے اور سود سے، رشوت سے اور دوسروں کا مال جو ہے غصب کرنے سے حاصل کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم حلال کمائیں گے تو ہماری روزی میں بھی برکت ہوگی، ہماری نسل میں بھی برکت ہوگی، اگر حرام کمائیں گے تو نہ روزی میں برکت ہوگی نہ نسل میں برکت ہوگی، اور کل قیامت والے دن جو حال ہوگا وہ میں نے آپ کو مسلم شریف کی حدیث کے اندر بتا دیا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رزق کی حلال کمانے کی ہر بندہ مومن کو، ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔